فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم علماء گرامی قدر، علاقہ کے جید خطباء، ائمہ اور اس عظیم یونیورسٹی کے بانیان، منتظمین، اساتذہ، طلباء اور اس پاک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن چکے ہیں، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ یہ آج کا جلسہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، کوئی روایتی قسم کی کانفرنس نہیں، تو میرا خطاب بھی آج کوئی روایتی قسم کا نہیں ہوگا، بس مختصر سا خطاب بھی ہوگا اور توجہ طلب ہوگا، وہ روایتی قسم کا نہیں۔ خطابات چلیں گے انشاءاللہ، بعد میں بھی حضرات علماء خطباء تشریف لائیں گے، مفتی اعظم بھی تشریف لانے والے ہیں، لیکن مختصر سا خطاب، اور وہ بتا دیا ہے کہ روایتی خطاب نہیں ہوگا، ایک ہی نکتہ پر گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک سے میں نے خطبہ میں پوری آیت نہیں پڑھی، صرف ایک جملہ پڑھا، محمد الرسول اللہ، تو اسی سے اشارہ ہو گیا کہ خطاب مختصر ہوگا۔ بات اس نکتہ پر کرنی ہے کہ رب کریم نے جو نبی بھیجے وہ کوئی 15-20 نہیں ہیں۔ اللہ کے سچے نبی جو رب نے بھیجے نہ کوئی 10-15 ہزار ہیں، وہ ہیں 1,24,000 ایک روایت کے مطابق۔ مختلف روایات ہیں، مشہور روایت جو عام عوام میں بھی مشہور ہے 1,24,000، تو 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے نا جناب۔ تو یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور نبی بنا کے بھیجا۔ 1,24,000 نبی جنہیں اللہ نے نبی، یہ وہ ہیں جو نبی بن کر آئے۔ بات میری توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ وہ ہیں جو نبی بن کر آئے، تو آ کے نبی بنے ان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ مسلمہ کذاب ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اور کوئی آنکھیں پھر کسی وقت نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میں جن نبیوں کی بات کر رہا ہوں وہ نبی بن کے پھر آئے، یوں نہیں کہ آ کے پھر کسی موقع پر نبی بن گئے۔ تو وہ 1,24,000 نبی، ہم پابند ہیں
فرض ہے ہم پر کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ سارے نبی سچے ہیں، سب برحق ہیں، سب کی طرف رب کریم نے وحی بھیجی، اور سارے ہی معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے کے ہم پابند ہیں۔ اگر کسی ایک نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ کسی کا نہیں، باقی سب کو مانتا ہو، تو وہ مومن نہیں، بے ایمان اور کافر ہی کہلائے گا۔ ہر نبی سچا، ہر نبی برحق، ہر نبی معصوم، اور اس عقیدے کے ہم پابند ہیں۔ مگر اس کے باوجود کہ سارے برحق، سارے سچے، سارے معصوم، سب کی طرف وحی آئی، مگر اس کے باوجود بقول پیر میر علی شاہ صاحب کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ سچے سارے، برحق سارے، معصوم، پر ہمارے آقا کی مثل۔ تو بس اس نقطے پر گفتگو، فرق بتانا ہے کہ ہمارے آقا میں اور باقی انبیاء میں فرق کیا ہے۔ اس بات میں مشترک ہیں جو میں نے بتایا، سچے سارے، برحق سارے، معصوم سارے، مگر فرق کیا ہے؟ سنیے، اللہ کریم اگر کسی اپنے محبوب بندے کو ولایت عطا فرما دے، ولی بنا دے، تو ولایت ایک تاج ہے نا جناب، جو رب کریم اپنے کسی محبوب بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جسے رب نے ولایت کا تاج عطا فرمایا وہ ولی بن گیا، تو ولایت تاج ہے، جسے یہ تاج ملا اس کو ہم تاج والا کہیں گے کہ نہیں؟ تاج والا ہی ہوا نا جی۔ اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے تاجدار۔ تاج والا یہ ہماری بولی، اسی کو فارسی میں اگر تعبیر کریں، فارسی میں تاج والے کو کہتے ہیں تاجدار۔ تو جتنے بھی ولی ہیں اللہ نے ان کو ولایت کا تاج عطا فرمایا، تو وہ سارے کے سارے تاجدار ولایت ہوئے کہ نہیں؟ ہو گئے نا۔ اور نبوت بھی ایک تاج ہے جو ولایت سے بہت اونچا ہے۔ نبوت یہ بھی تاج ہے۔ رب کریم جس کو یہ تاج عطا فرمائے وہ نبی بن گیا، تو جس کو نبوت کا تاج مل گیا وہ تاجدار نبوت ہو گیا کہ نہیں؟ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایوں سادی سادی بات ہوگی۔ تو پھر جب نبوت بھی تاج ہے اور جسے یہ مل گیا وہ تاجدار نبوت، تو پھر تاجدار نبوت تو کوئی 1.25 کے قریب ہو گئے جناب۔ 1,24,000 سارے ہی تاجدار نبوت۔ تو تاجدار نبوت تو کوئی ہو گئے 1.25 کے قریب، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، فقط ایک، کوئی اور پوری کائنات میں تاجدار ختم نبوت بن کے نہیں آیا۔ یہ تاج اللہ نے صرف ایک ہی ہستی کو عطا فرمایا، وہ وہی ہے جن کا قرآن میں اللہ نے یوں ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ اور سنیے، اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سچے، ہر نبی رحمت ہے۔ یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ، رب کریم کا ہر نبی رحمت۔
کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا، ہر نبی رحمت۔ تو پھر رحمت تو کوئی 1.25 لاکھ ہو گئے، پر رحمت للعالمین صرف ایک ہی، وہی ہے جو محمد الرسول اللہ۔ اور سنیے، رب کریم نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو 2 شرطوں کے ساتھ مشروط کر کے بھیجا، 2 قیدیں لگا کے ہر نبی کو، ایک قید مکانی اور ایک قید زمانی، ایک شرط مکانی، ایک شرط۔ ہر نبی کو مکان اور علاقہ اور ایریا اور شہر بھی بتا کے بھیجا کہ تجھے فلاں علاقے کا، فلاں ملک کا، فلاں شہر کا، فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، اور ساتھ زمانی قید بھی لگائی، اتنے عرصے کے لیے بھیج رہا ہوں، 50 سالوں کے لیے، 100 سالوں کے لیے، نوح علیہ السلام کو 950 سالوں کے لیے بتا کے بھیجا کہ پھر تمہیں بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا۔ سارے نبی ان 2 شرطوں سے مشروط ہو کے آئے، ان 2 قیدوں سے مقید ہو کے آئے، پر جب باری آئی اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا کی، اللہ نے دونوں قیدیں اڑا دیں، دونوں شرطیں ختم۔ فرمایا محبوب تیرے لیے نہ کوئی مکانی شرط ہے نہ زمانی، تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور سنیے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ 1,24,000 تقریباً، اتنے روایات ذرا کمی بیشی کے ساتھ بھی آئی ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھیجے، تو کوئی ایک نبی بھی ان میں ایسا نہیں جو اپنی قوم کا تو ہو نبی، مگر اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو۔ یہ بات میں پھر دوہرا دیتا ہوں، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ حالانکہ نبیوں میں فرق ہے مراتب کا، مگر ایسا کوئی نبی جو اپنی قوم کا نبی ہو اور اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو، ایک بھی ایسا نظر۔ یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی خاص حکمت ہے جو اس جملے پر زور دے رہا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا جملہ ذہنوں میں گیا کہ نہیں، وہ تب پتہ چلے گا کہ آخری لفظ آپ میرے ساتھ کہیں گے۔ لو جی، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب آدھوں کو سمجھ آیا ہے، پھر دوہرا دیتا ہوں، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب جملہ بدلنے لگا ہوں تو اب ذرا جوش بھی بے شک ہو مگر ہوش سے بولنا ہے۔ سن لیے، پھر ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو محمد الرسول اللہ کا امتی نہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں جو ہمارے آقا کا امتی۔ سارے نبی بھی ہمارے آقا کے امتی،
قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے انسانوں میں تمہارے سب کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ تو انسانوں میں آدم اور آدم کی اولاد ساری آئی، نبی بھی آئے، یہ رب نے کہا، حکم دیا محبوب اعلان کر دے۔ اور دوسری جگہ محبوب نے فرمایا ارسلت الی الناس عامہ، میں سارے انسانوں کا نبی بن کے آیا۔ اور ان دونوں کو، آیتوں کو، حدیثوں کو ملا کے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت سے ادب احترام تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے نہ جناب۔ اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں، مگر دوسرے نبیوں کی شان میں بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ یہ اعلیٰ حضرت، دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سب نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں۔ یہ بولی اعلیٰ حضرت کے ہاں نہیں پائی جاتی، یہ نبی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بڑا بھائی ہو، نبی کا مقام ایسے ہے جیسے ڈاکیا ہوتا ہے، نبی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سوسائٹی میں کوئی چودھری ٹائپ، نا، اعلیٰ حضرت ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ تاجداروں کا آقا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات بھی بڑی مزے کی ہے، ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک تمنا، ایک خواہش۔ وہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے سارے نبی کسی ایک جگہ اکٹھے تشریف فرما ہوں، وہ 1,24,000 سارے کسی ایک جگہ اکٹھے جلوہ افروز ہوں، مجھے ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت مل جائے۔ اعلیٰ حضرت ایک خواہش کا اظہار، تو ان سارے نبیوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے میں ایک سوال پوچھوں۔ یہ خواہش ہے، تمنا ہے، مگر چونکہ سوال کا تعلق سارے نبیوں سے ہے تو اس واسطے وہ سوال تبھی کر سکتے ہیں کہ سارے نبی کسی ایک جگہ اکٹھے جلوہ افروز ہوں۔ تو ظاہر ہے جی دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں کہ دنیا میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا تو بھیجا نہیں، باری باری بھیجتا رہا، پھر بلاتا رہا اور بھیجتا رہا۔ اور اعلیٰ حضرت ویسے بھی ان پہلے نبیوں کے زمانے میں ہوئے نہیں، وہ تو تاجدار ختم نبوت کے زمانے میں۔ خواہش یہ ہے کہ کہیں سارے نبی اکٹھے مل جائیں تو میں ایک سوال پوچھ لوں۔ پھر سوچا چلو دنیا میں نہ صحیح تو قیامت میں تو موقع مل ہی جائے گا نا، وہاں تو ساری مخلوقات ایک ہی میدان میں جمع ہوگی، نبی بھی اور سب کی امتیں بھی، وہاں سارے اکٹھے مل جائیں گے تو وہاں مجھے موقع مل جائے گا، میں وہاں بڑے ادب سے نبیوں سے دست بستہ یہ سوال پوچھوں گا۔ وہ کیا؟ دیکھیے ادب، نبیوں سے سوال پوچھنا ہے، انبیاء سے کروں عرض، انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک کو، سب نبیوں کو مالک کہہ رہے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ سوال ہے، جو ہمارا نبی ہے مجھے بتاؤ کیا تمہارا بھی وہی نبی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب یہ سوال کروں گا تو جواب نبیوں نے دینا ہے، سوال جواب ہوگا قیامت میں، پر مجھے یہاں ہی پتہ ہے نبیوں نے جواب کیا دینا ہے۔
میں وہ نہیں جو کہوں نبی کو پتہ کوئی نہیں قیامت میں کیا ہوگا، میں تو ایک امتی ہوں اپنے آقا کا ادنا خادم، اور مجھے پتہ ہے قیامت میں کیا ہوگا۔ نبیوں کی تو شان بڑی بولا۔ فرماتے ہیں سنو، جب یہ سوال نبیوں سے میں کروں گا قیامت میں تو آگے سے نبیوں نے جواب کیا دینا ہے۔ اے احمد رضا پوچھا ہے تو پھر سن، کیا وہ سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب مخلوقات کا نبیوں سمیت سب مخلوقات کا خدا ایک ہے، ویسے ہی نبیوں سمیت ساری مخلوقات کا مصطفیٰ بھی ایک۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھی، یہ روایتی قسم کا خطاب نہیں ہوا، وہ بھی سننے کو ملیں گے آپ کو۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔